بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم دعا کے متعلق بات کرنے والے ہیں۔ اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں ضائع جا رہی ہیں۔ دعائیں ضائع نہیں جاتی، بلکہ ہمیں دعائیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وہ کون سی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج میں جو کلمات بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی مجرب کلمات ہیں۔ یہ کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر نازل ہوئے تھے، جنہیں پڑھا گیا تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً دعا قبول ہوئی، اور یہ دعا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مانگتے رہے۔ پیارے ناظرین، اس دعا کے بارے میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ یہ کون سی دعا ہے جو 20 سال تک قبول نہ ہوئی، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام اسے مسلسل مانگتے رہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ چند ایسے کلمات لے کر آئے جسے مانگتے ہی اللہ پاک نے فوراً دعا قبول فرمائی۔ اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، میں نے تو حاجت کی نماز بھی پڑھی تھی مگر میری دعا قبول نہ ہوئی۔ اکثر آپ کے رشتہ داروں سے تعلقات ٹھیک نہیں چل رہے اور آپ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر رہے اور انہیں چھوڑنے کا ارادہ نہیں کر رہے، تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور ان رشتہ داروں سے صلح رحمی کریں جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں یا جن سے آپ کا جھگڑا چل رہا ہے۔ وہ جو اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور صلح رحمی کرتا رہے، اور جو آپ سے کٹے آپ ان سے جڑتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائیں گے۔ انسان بہت جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ جو دعا مانگے فوراً قبول ہو جائے۔ اگر وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے میں نے بار بار دعا مانگی مگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جب انہیں اپنی دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی تو وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ مایوسی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی خاص کلمات پڑھ کر دعا مانگیں جو ہم آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں، دعا کو جلد قبول کروانے کا ایک میں آپ کو حدیث سے نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ 3 کام کر لے۔ پہلا کام یہ کہ دعا کی ابتدا میں جب وہ دعا مانگنا شروع کرے تو اللہ رب العزت کی شایان شان اور حمد و ثنا بیان کرے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے۔ تیسرا کام ہے کہ جو اس نے دعا مانگنی ہے وہ مانگے۔ جو شخص اس سے ترتیب سے اپنی دعا مانگے گا وہ اپنی مراد جلد پا لے گا، یعنی اس کی دعا جلد قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح احادیث میں قبولیت دعا کی چند اوقات بتائے گئے ہیں۔ جو کلمات میں آپ کو بتاؤں گا وہ ان اوقات میں پڑھ لیے جائیں تو آپ کی دعا قبول ضرور ہوگی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قبولیت کے وہ اوقات کون سے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات جب آخری تہائی رات رہ جاتی ہے تو ہمارا رب آسمان و دنیا پر اتر آتا ہے اور فرماتے ہیں کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے جو کچھ مانگنا چاہے میں اسے عطا کروں، کون ہے مجھ سے گناہوں کی معافی چاہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو یہ ہے وہ وقت دعا کی قبولیت کا۔ اسی طرح سے دوسرا وقت حدیث کے اندر موجود ہے کہ سجدے میں دعا اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی کہ سجدے میں بہت زیادہ دعا کیا کرو۔ اسی طرح جمعے والے دن بھی دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان کھڑا صلاۃ ادا کرتا ہے اور اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ اسے عنایت فرما دیتے ہیں۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے فرمایا وہ ساعت بہت مختصر سی ہے۔ اسی طرح توبہ کرنے والے کی دعا رات یا دن ہر گھڑی میں قبول کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول فرمائے،
پھر دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ یہ سب وہ اوقات ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے کلمات ہیں اور وہ کیسے پڑھے جائیں گے۔ میں وہ سب آپ کو بتاؤں گا، مگر یہ کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام کیوں لے کر حاضر ہوئے، وہ کون سی خاص بات تھی، وہ کلمات سننے سے پہلے آپ یہ سن لیجئے تاکہ ان کلمات کی اہمیت آپ لوگوں کو معلوم ہو جائیں اور آپ کے دلوں میں رہ جائیں۔ تفسیر روح المعانی میں حضرت علامہ وصی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تو بھائیوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان اور اے ہمارے بھائی، کہ آپ لوگوں نے تو ہمیں معاف کر دیا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف نہ فرمایا؟ تو آپ حضرات کی معافی ہم لوگوں کو کچھ فائدہ نہ دے گی، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا فرمائیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی معافی بذریعہ وحی نازل فرمائے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام آگے قبلہ رخ دعا کے لیے کھڑے ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور ان دونوں کے پیچھے سب بھائی کھڑے ہوئے اور نہایت ذلت اور خشوع کے ساتھ دعا کی، لیکن 20 سال تک دعا قبول نہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ خاص دعا سکھائی جو آج میں آپ سب کو سکھانے والا ہوں۔ پیارے ناظرین، آپ اس دعا کو عربی میں یا پھر اردو میں یاد کر لیں تو آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ تو وہ کون سی دعا ہے؟ پہلی دعا، اے ایمان والوں کی امید ہماری امید کو قطع نہ فرمائیے۔ دوسری دعا، اے ایمان والوں کے فریاد رس ہماری مدد فرما۔ تیسری دعا، اے ایمان والوں کے مددگار ہماری مدد فرمائیے۔ چوتھی دعا، اے توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہمارے اوپر توجہ فرما۔ پیارے ناظرین، تو یہ ہیں وہ 4 عظیم الشان کلمات۔ اگر آپ ان کلمات کو اپنی دعا کا حصہ بنا لیں، جو آپ کو دعا کی قبولیت کے اوقات بتائے گئے ہیں، ان اوقات میں آپ ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں، اور جو کلمات آپ کو بتائے گئے ہیں اگر آپ ان کلمات سے اپنی دعاؤں کا آغاز کریں تو آپ کی کوئی بھی فریاد، کوئی بھی دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں رد نہیں ہوگی۔ ہم خود ہی بہت جلد باز ہیں اور یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان واقعی بہت جلد باز ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ اپنی دعاؤں میں جلد بازی نہ کریں، اپنی دعا کے قبول ہونے کا انتظار کریں۔ ہمارا پیارا رب جانتا ہے کہ ہماری دعاؤں کا قبول کرنے کا کون سا وقت زیادہ بہترین ہوگا۔ پیارے ناظرین، آپ نے مایوس نہیں ہونا اور ان چھوٹے چھوٹے کلمات کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں اور اپنی دعا قبول ہونے کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی دعا ضرور قبول ہوں گی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہماری درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنے لیے خصوصاً دعا کروانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کریں۔ درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔